السلام علیکم ناظرین، کرنل محمد عمر خان مرحوم کی زوجہ ڈاکٹر قاضی امجد حسین کاظمی سیفی کی ساس میاں رفاقت خان میاں صداقت خان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ گل آباد میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر علامہ غلام محمد صدیقی، مولانا حامد رضا، ڈاکٹر قاضی امجد حسین کاظمی سیفی اور دیگر نے خطاب کیا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نے نعت شریف پیش کی ہے۔ نماز جنازہ میجر محمد قاسم نے پڑھایا ہے۔ آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں۔ فیضان حسن سے کہوں گا کہ وہ میری ہی لکھی ہوئی ایک نعت ہے جسے آپ بڑا پسند فرماتی تھیں، تو میرا دل ہے کہ یہ جنازہ جو ہوتا ہے یہ آخری اسلامی ہوتی ہے۔ اسلامی کے اندر وہ نعت شریف جو ہے یہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا ہے کہ میرے مولا کریم جو نعتی الفاظ ہم نے کہے ہیں ان کے اندر خلوص کی دولت نصیب فرمائے۔ اس دن سے تمہیں آسی بے چین ہوں مرنے کو، جس دن سے سنا اس گھر سرکار نے آنا ہے، اس دن سے تو میں آسی بے چین ہوں مرنے کو۔ اور ہم سب ہیں آقا کے، ہم سب ہیں آقا کے، اے جنت میرے آقا کی، ہم سب ہیں آقا کے، ہے جنت میرے آقا کی، اور آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ٹھکانہ ہے، اس دن سے تو میں آسی بے چین ہوں مرنے کو۔ اور میزان عمل پہ جب، میزان عمل پہ جب لگا حسن عمل گھٹنے، میزان عمل پہ جب لگا حسن عمل گھٹنے، پھر آقا کی نگاہوں نے پلڑے کو جھکانا ہے۔ اور اس کفن کہو امجد یا حرام کہو زوکل، اس کفن کہو امجد یا حرام کہو زوکل، کہ ہے قبر میں یہ نیت دیدار کو جانا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب علامہ قاری امین الحسنات صاحب کا پنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ یہاں سارے جتنے میرے مہمانان گرامی، میرے عزیز، میرے دوست اور جتنے بھی تعزیت کرنے والے آئے ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ کریم سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہمارے اندر آفتاب ولایت اور شہباز ولایت سجادہ نشین پوڑ میاڑا شریف جناب حضور قبلہ ڈاکٹر آفتاب صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ آپ گوناگوں مصروفیات سے بیمار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس جنازے کے اندر شرکت فرمائی ہے۔ اللہ کریم ان کی برکت سے تمام جتنے حضرات موجود ہیں مستفیض فرمائے۔ میرے برادر گرامی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ میجر محمد قاسم صاحب شدید علیل ہیں، لیکن آپ بھی کافی ٹائم ہو گیا اور یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ان نیک ہستیوں کے طفیل آج کی یہ جو محفل ہے، یہ جو جرگہ ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر مرحومہ کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کے درجات و سعادات کو بلند فرمائے۔ جناب صاحبزادہ محمد اکرام علوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جناب والا صاحبزادہ سید سجاد حسین شاہ صاحب سجادہ نشین باغ نیلاب تشریف فرما ہیں، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور کثیر
کثیر تعداد کے اندر علماء یہاں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس قبرستان کے اندر سے کوئی عالم گزر جائے تو 40 دن تک قبر سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف فرمائیں۔ میں صرف برکت کے لیے 5 منٹ کے لیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے جی، میاں رفاقت خان کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 6 مہینے آپ اس بستر کے اوپر رہیں اور اس انداز سے میرے سامنے ظفر بھائی بیٹھے ہوئے نے نا سب تو پہلے تشخیص کی تھی اس چیز نے نا اپنا بیٹا کہنے، اور اس نے میں سمجھتا ہوں کسی چیز کی خدمت کے اندر کوتاہی نہیں آنے دی۔ دن رات کو میں نے جس وقت دیکھا رفاقت خان جو ہے مصروف خدمت رہا، یعنی یہاں تک کہ اس نے کہا نہیں میں اپنی امی کے جو پخانہ ہوتا ہے اس کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، اپنے ہاتھوں سے اس نے کپڑے صاف کرنے۔ حالانکہ میں نے کہا بابا بی بی ہے، کہتا ہے نہیں یہ خدمت میں نے خود کرنی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خود الحمدللہ مجھے یقین کرے اس کے اوپر فخر ہے اتنے انداز کے ساتھ۔ اور پھر میں کہتا ہوں آخری ٹائم آیا تو میں حیران رہ گیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بچے ہن ہمت نہ آ رہی، ہن تیری کامیابی نے سرٹیفکیٹ ملن لگا، اور وہی ہوا، اس نے ہمت نہیں آ رہی اور اس طریقے سے ساتھ کھڑا رہا۔ اور اس کے اندر اللہ کریم سے میری دعا ہے جنازے کے اندر آپ کی روح اس وقت سما کر رہی ہے، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا، اے جے پتر اللہ کریم سارے نصیب فرمائے۔ اس انداز نے نال اس اپنی والدہ نے خدمت کی تھی ہے، اور میں اپنی زندگی چاہے جو کوئی نہیں دیکھا جس انداز نے اپنی ماں نے خدمت کر دے بنے۔ یہی خدمتیں ہیں، یہی درس ہے جسے علماء کرام کہتے ہیں۔ جناب میں حامد رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 2-3 منٹ کے لیے اپنے پیارے واعظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اس وقت جملہ حاضرین اپنی ایک دینی، ایمانی اور اسلامی بہن کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ کرنل عمر صاحب کا خاندان، اگرچہ یہ معروف شخصیت گزرے ہیں اور ان کا بڑا سیاسی سماجی اثر و رسوخ اس علاقے میں رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مگر ہمارا چونکہ زیادہ تعلق اس خانوادے سے ہے، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ میجر محمد قاسم صاحب سیفی اطال اللہ عمرہ، آپ جلوہ فروز ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر قاضی امجد حسین صاحب کاظمی سیفی آپ موجود ہیں۔ ابھی ڈسٹرکٹ خطیب اٹک حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب زیدہ شرفو تشریف لائے، جناب صاحبزادہ محمد اکرام خان صاحب علوی جلوہ فروز ہیں، سادات اکرام ہیں۔ یہ خانوادہ قاضی صاحبان کا برے صغیر کا ناموار علمی روحانی خانوادہ ہے، فقیہ العصر، فقیہ النفس، مصنف کتب کثیرہ، استاذ اکابر علماء، مفتی اعظم بنگال، مفتی اعظم افریقہ حضرت قاضی غلام جیلانی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ایک ہماری برے صغیر کی بالعموم اور علاقہ چھچ کی بہت بڑی علمی شخصیت۔ آپ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دریا شریف والوں کے ماموں جان بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں جی، ماموں بھی ہیں استاذ بھی ہیں۔ اور مرزا قادیانی کے زندگی میں تیغ گیلانی برگردن قادیانی لکھی، سبحان اللہ، اور مرزا قادیان کا رد بلیغ فرمایا۔ پوری دنیا میں آپ کی شہرت ہے، برے صغیر کی نامل علمی روحانی شخصیات نے آپ کی کتب پہ تقریضات لکھی، بڑی شخصیات نے آپ کو اپنے وقت کا امام الفقہا کہا، محدث دوران کہا، بڑی شخصیت اور بہت سی شخصیات، ہر مکتب فکر میں آپ مسلمہ شخصیت تھے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عثمان دامانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہے، جن کے اکابر سلسلہ نقشبندیہ میں مریدین ہیں، جن کے بڑے خلفاء ہیں، پیر سواگ رحمت اللہ علیہ اور بڑی بڑی ہستیاں جی۔
آپ وہاں سے وہاں آپ بیت ہیں مرید خواجہ محمد عثمان دامانوی علیہ رحمت کے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری علیہ رحمت نے آپ کو محی الدین کا لقب عطا فرمایا، دین زندہ کرنے والے۔ فتاوی رضویہ میں آپ کے استفتاء موجود ہے۔ اسی طرح استاذ الکل استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قاضی انوار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اور آکے انوار دیکھے جائے، آپ کی شخصیت اور اس خاندان کی بے پناہ علمی روحانی شخصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے اور اس خانوادے کی علمی فکری روحانی دینی ملی خدمات کو قبول فرما کے اللہ اس خانوادے کو خوب عزت عظمت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہ کریم شاد آباد رکھے جناب والا حامد رضا صاحب کو، آپ نے اپنی پیار اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور جناب حضرت علامہ غلام محمد صدیقی صاحب جن کی خطبات کو آپ بہت پسند فرماتی تھی، اور جب سنتی تھی کہتی اچھا یہ صدیقی صاحب نے، میں کہنی الحمدللہ انہوں نے جنازے نے ہوتے نا جناب اللہ کوئی گلہ کرنے نہیں دی۔ اللہ کریم جو ہے یہ یہاں ان کی روح کی خوشنودی کا سبب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-4 منٹ باقی ہیں۔ مائی صاحبہ کا ذکر اذکار اور عشق رسول تقوی پرہیزگاری کا یہ رزلٹ ہے کہ اتنے علماء کثیر تعداد میں ان کی نماز جنازہ سفر آخرت میں شامل ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جانے والا جب جنازہ ہو جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے اگلے جہان کی طرف، پیچھے جو بچ جاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ کوئی نبی رسول اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا سوائے ہمارے رسول کے، سارے اللہ کے رسول ہیں، سارے اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر آپ غور کریں کہ باقیوں سے کوئی اللہ کو دشمنی تھی؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ کوئی نبی رسول اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا سوائے ہمارے رسول کے۔ سبحان اللہ۔ کیا لینے آئیں گے؟ گناہگار کا بیڑا پار کرنے کے لیے آئیں گے۔ کسی نبی رسول کے لیے درود نہیں ہے سوائے آقا پاک کے۔ کسی نبی رسول کے نام میں حمد کا لفظ نہیں، نبی پاک کے نام میں حمد ہے، محمد حمد۔ بہت لجپال آقا کے ہم مرید ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس رسول کی امت میں ہیں، کہ مرنے کے بعد جو مر گئے ہیں یا آپ اور ہم مریں گے، مرنے کے بعد وفاداری اور ادب کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تمہارا ادب ہے، تمہاری وفاداری ہے، تو تمہارا تھوڑا با عمل تھوڑا زیادہ عمل وہ قبول ہے۔ اعمال عقیدہ نہیں، ادب نہیں، محبت نہیں، جدھر آیا بڑھ گیا، اس بے دین کا کوئی مقام نہیں۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اس تھوڑی عمر میں اپنے آپ کو پہچانو۔ ابھی تک میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہو۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہتے تھے کہ میرے قیامت کو یہ دونوں ہاتھ ناز کریں گے۔ کسی بے ادب صحابہ کا گستاخ، رسول کا گستاخ، ولیوں کو نہ ماننے ہو، کسی کو یہ ہاتھ ناز نہیں ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار علامہ امام جلال الدین سیوطی، وہ جنہوں نے 70 مرتبہ نبی پاک کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ 70 مرتبہ علماء میں اولیاء میں یہ وہ فرد ہے جس نے 70 مرتبہ نبی پاک کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ پرسائی کی وجہ سے نہیں، ملوائی کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے؟ انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، انہوں نے رسائل لکھے ہیں، اپنی تحریروں میں اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ یار نبی پاک کی ماں حضرت آمنہ کی یہ شان ہے، نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ کی یہ شان ہے۔ وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے والدین کافر تھے، وہ جہنمی تھے، وہ کدھر جائے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس واسطے امام صاحب کو حضور علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی کہ حضور کے والدین کی تعریف انہوں نے زیادہ کی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک نور مصطفیٰ جس کے پاس رہا وہ خدا کو ہی سجدہ کرنے والا تھا، تو پھر وہ کافر کہاں سے آ گئے؟ میت کو غسل دیا جاتا ہے، مٹی میں رکھنے والے غسل دے رہے ہیں، اوپر مٹی ڈالنے والے چٹے کپڑے پہنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد میت کو قبر میں رسول اللہ کی زیارت کا مسئلہ نہ ہوتا، اس کو غسل دینا اور کفن دینا یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اس کو غسل اس واسطے دیا جاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ کا دیدار کر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے ذلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کی چلے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جو تیری رضا ہوگی
تیرے خدا کی بھی وہی رضا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا، قبر روشن فرما، قبر کا حساب آسان فرما۔ یا رب روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم اغفر لخینا میتنا شاہدنا غائبنا سکیرنا کبیرنا ذاکرنا انسا اللہم نخیاتو منا فاکشی علی اللسام انتو غفر منوفتو علیمان وفی المہدیین مولا کریم مائی صاحبہ کے درجات بلند فرما، نبی پاک علیہ السلام کے جوار رحمت جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو منور فرما، قبر کی منزل آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔